الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الحیض انہا لا تقضی الصلاۃ۔ اس باب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس باب کا مقصد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کرنا ہے کہ چونکہ حیض کے دوران عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض عورتوں کو 10 دن پورا حیض آتا ہے، بعض عورتوں کو 8 دن 7 دن 5 دن سے تو کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اتنے دنوں کی نمازیں 5 نمازیں ہیں، اگر ان ساری نمازوں کی قضا رکھ دی جائے گی تو یہ عورت کے اوپر تنگی اور حرج آئے گا۔ کیوں کہ پچھلے ابواب میں سے کسی باب میں ہم نے یہ بات عرض بھی کی ہے کہ عورتوں کو شریعت نے یہ آسانی دی ہے۔ کیوں؟ جیسے یہ باب آج مجھے یاد آ گیا کہ وہ چوٹیاں نہیں کھولے گی۔ وہ کیوں نہیں کھولے گی کہ دیکھو صبح اٹھے گی تو عورت کے ساتھ عمومی طور پہ بچے اٹھ جاتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، میاں کے لیے ناشتہ تیار کرنا، سانس زوراور ہو تکڑی ہو اس کی بات کی تعمیل کرنا، گھر کی صفائی کرنا، اور اگر عورت بالوں کو تیل نہیں لگائے گی، چوٹیاں نہیں بنائے گی، سر میں درد ہو جائے گا، تو شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے، اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے۔ یہاں پر بھی شریعت نے، اللہ کے نبی نے اس کا خیال رکھا ہے کہ اتنے دنوں کی نمازیں جب قضا کرے گی تو اس میں حرج آئے گا کہ آج کی بھی پڑھنی ہے، پچھلی بھی ساتھ پڑھنی ہے، تو شریعت نے کہا کہ بھئی نماز قضا نہ کرے۔ ہاں روزہ چونکہ 4-5 روزے ہیں اس کی قضا کرے، اس میں مشقت نہیں ہے، اس میں حرج نہیں۔ نمازوں میں حرج ہے کہ ایک دن کی 5 نمازیں ہیں، 5 یہ 7 ہیں، 10 نمازیں ہوگی، روزہ تو ایک روزہ ہے، اس کی قضا کرے گی۔ دوسرا جو باب ہے باب ما جاء فی الجنب والحیض انہما لا یقرآن القرآن، یہ باب بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، اس میں چونکہ اختلاف نہیں تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بات ذرا یاد رکھنا، توجہ آپ کی چاہیے کہ حائضہ جنبی یعنی جو آدمی صحبت کر لے اس کو احتلام ہو جائے، شریعت کے عرف میں اس کو جنبی کہتے ہیں، اور جس عورت کو حیض آتا ہے اس کو حائضہ کہتے ہیں، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس والی عورت کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ یہ لوگ حقیقی طور پہ ناپاک نہیں ہوتے، یہ حکمی طور پہ ناپاک ہوتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ میں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی گند ہے یا ان کے جسم میں کوئی گند ہے، نہ یہ ایک حکمی طور پہ ناپاک ہیں۔ اس حکمی طور پہ ناپاکی کو پاک کرنے کا شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ صحبت اور احتلام کے بعد غسل کر لو، حیض کے دن ختم ہونے کے بعد غسل کر لو، نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لو۔ اب یہ مسئلہ اجماعی ہے، یاد رکھنا کہ جنبی، حائضہ، نفاس، یہ تمام افراد قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیتیں جو بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وغیر ذالک، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات کو بطور دعا کے، بطور ذکر کے، یعنی ذکر کی نیت سے، دعا کی نیت سے، ان تمام آیات کو یہ تمام افراد جنبی، حائضہ، نفاس، یہ تمام افراد ان آیات کو بنیت تبرک، بنیت ذکر، بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، جائز ہے۔ ہاں قرآن پاک کی کوئی آیت بطور تلاوت کے پڑھنا اس میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بنیت، بقصد، بارادہ تلاوت پڑھنا، اس میں فقہاء ائمہ کا اختلاف ہے۔ نمبر 1 امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز نہیں ہے، مطلقاً حائضہ، جنبی، نفاس والی عورت کے لیے مطلقاً قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک ٹکڑا پڑھنا تلاوت کی نیت سے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلقاً ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند آیتوں کی تلاوت جائز ہے، زیادہ کی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت طرف آیت یعنی پوری ایک آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کو ٹکڑے کر کے پڑھے، جیسے الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹوٹے توڑ کے پڑھے پوری، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری آیت ہے، اس کو پوری آیت کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، بلکہ اس کو ٹوٹے کرے گی، توڑ کے پڑھے گی، طرف آیت، طرف کلمہ جس کو کہتی ہے۔ یہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اب دلائل، باب کے اندر جو حدیث ہے، جو روایت ہے، وہ اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اسماعیل بن عیاش کے جو استاد ہیں وہ حضرت موسیٰ بن عقبہ ہیں، اور یہ حجازی ہیں، اور محمد بن اسماعیل حجازی اساتذہ کی روایت میں محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اگلی باب کے اندر حضرت علی رتن کی روایت بھی آ رہی ہے، اس روایت کے اندر بھی ضعف ہے، اس روایت کے اندر بھی کیا ہے؟ ضعف ہے۔ دونوں حدیثوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو نہیں لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو لہذا امام بخاری کے نزدیک مطلقاً تلاوت جائز ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ائمہ اربعہ، چونکہ چھوٹے دو امام تو مطلقاً اجازت نہیں دیتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چند آیت کی دیتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ طرف کلمہ یعنی آیت کو 2 ٹکڑوں میں 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگرچہ یہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن قابل استدلال ہیں، کیونکہ محمد اسماعیل بن عیاش جو ہیں ان کے 2 متابع ابو معشر اور ایک وہ موجود ہیں، اور حضرت علی کی روایت جو آ رہی ہے وہ بھی ضعیف اگرچہ ہے لیکن قابل استدلال ہے، قابل استدلال ہے۔ اس دونوں روایات کو قابل استدلال ماننے کی وجہ سے ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ حدیثیں دونوں اگرچہ ہیں، ضعیف ہیں، متکلم فی ہیں، لیکن قابل استدلال ہیں، متابع موجود ہیں، لہذا ان سے استدلال جائز ہے۔ تو اس لیے ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے مطلقاً جائز نہیں دیا، امام مالک نے چند آیتوں کا استثناء کیا، اور امام صاحب نے طرف کلمے کا استثناء کیا۔ کیوں کہ امام صاحب کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پوری آیت پڑھنا تو آیت ہے، وہ تو تلاوت ہے، لیکن اس آیت کو توڑ کے پڑھنا وہ آیت نہیں ہے۔ اور اصل میں ان حضرات، یہ جنبی، حائض، نفاس والی جو عورتیں ہیں، یہ جو افراد ہیں، یہ جو حکمی طور پہ ناپاک ہے، ان کے لیے آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور چونکہ جب یہ آیت کو توڑ کے پڑھیں گے تو وہ آیت نہیں بنے گی، جب وہ آیت نہیں بنے گی تو ان کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالمراد۔